السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ قاری صدیق صاحب کو قرآن کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اور وہ انشاءاللہ قرآن کی تلاوت سنائیں گے۔ قاری صدیق صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب عليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم ضائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لكم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم
أبرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کوشش کرو اندر جا رہے ہو آج اسپیکر ادھر ہے گی پھر ادھر والا کوشش بند کر دیں. جناب اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ابو زرار بھائی کو. محبت رسول پر خطاب کریں گے اور اس کے بعد ہمارا ایک سوال ہے چھوٹا سا، وہ انشاءاللہ جب خطاب ختم ہوگا تو انشاءاللہ ہم ضرور سوال آپ کو پیش کریں گے. والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے جو اس کائنات کا مالک ہے، ایک ذات کے علاوہ جس کو المالک مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو السلام مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو الغفار مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو القہار مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو العزیز مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو البصیر مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو الواحد مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں،
ایک ذات کے علاوہ جس کو الواجد مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو الماجد مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو الاحد مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو الواحد مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو الخبیر مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو البصیر مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو الحکیم مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو الجلیل مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو الوکیل مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو الجلیل مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو الحسیب مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو الممیت مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو المجیب مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو الحمید مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو المجید مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو الحی مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو القیوم مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو المغنی مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو مالک الملک مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو ذوالجلال والاکرام مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو الغفور مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو الشکور مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو الصبور مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو القدوس مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو الودود مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو مختار کل مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کے آگے جھکا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کے آگے سجدہ کیا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کی نظر و نیاز دی جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کا طواف کیا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو غریب نواز مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو گنج بخش مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو لجپال مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو رنج بخش مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو داتا مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو دستگیر مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ذات کے علاوہ جس کو واہ علی کل شیء قدیر مانا جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ بے شک مختصر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء رحمت للعالمین سید المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ محترم سامعین، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک کے اندر جہاں اپنی فرما برداری کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی اپنے نبی کی فرما برداری کا حکم دیا ہے، اور کم و بیش 31 مرتبہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے لفظ لے کے آئے ہیں کہ لوگوں میری اور میرے رسول کی فرما برداری کرنا۔ لیکن اللہ نے ایک جگہ پر یہ بھی کہا ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ پہلے اپنے نبی کا نام لے کے اللہ آیا کہ لوگوں میرے رسول کی فرما برداری کرنا، اور میرے رسول کی فرما برداری ایسے ہی ہے جیسے تم لوگوں نے میری فرما برداری کی ہے۔ اور پورے قرآن پاک کے اندر اللہ نے 2 مرتبہ نبی کا نام لے کے قسم اٹھائی ہے۔ تو دوستو یاد رکھو، امام کائنات کا فرمان اسی طرح ہے جس طرح اللہ کا فرمان ہے۔ شخصیتیں تو 2 ہیں لیکن بات ایک ہے۔ عام چیز نہیں ہے کہ نبی کی بات سنی تو ایک کان سے سنی تو دوسرے کان سے نکال دی، یہ بات نہیں۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک کے اندر اس امت کو مخاطب کر کر کے بتلایا ہے کہ اگر میرے نبی کی بات پر عمل کرو گے تو اللہ جنت عطا کر دے گا، اور ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس روح زمین کی سب سے پکیزہ جماعت صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر بھی کیا
کہ دیکھو یہ وہ ساتھی ہیں جن لوگوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی پھر نبی کا دامن نہیں چھوڑا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن کے اندر فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ کہ لوگوں ایمان اس طرح لے کے آنا جس طرح میرے نبی کے صحابی لے کے آئے ہیں. اللہ نے صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے معیار بنا دیا. وہ جب نبی کی بات سن لیتے تھے چونکہ چنانچہ جیسا کہ نہیں کرتے تھے، وہ عمل کرتے تھے. تو اللہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن لی کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی خواہش تھی کہ پردے کا حکم نازل کر دیا جائے. امام کائنات کو بھی کہا اللہ کے نبی پردے کا حکم دیجئے، تو کہتے ہیں عمر ابھی عرش سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، فرش سے فیصلہ کیسے نافذ کر دیا جائے. تو اللہ نے حضرت عمر ابن خطاب کی تجویز کو قرآن بنا کر نازل کر دیا. اور اللہ نے سب سے پہلے کس گھرانے کو مخاطب کیا؟ اگر ہم لوگ یہی سوچ لیں تو ہمارے گھروں کے اندر پردے کی بڑی سختی ہو جائے. تو اللہ نے امام کائنات کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا النبی کل ازواجک کہ نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے. تو مسلمانوں سوچو وہ جن کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے ان کی شان اور عظمت کیسی ہوگی کہ امام کائنات کے گھر والوں کو مخاطب کیا گیا، ان عورتوں کو مخاطب کیا گیا جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں. اگر کوئی بدبخت نبی کی بیویوں میں سے کسی کو نہیں مانتا، اگر وہ طعن کرتا ہے تو کعبہ کی رب کی قسم وہ دار اسلام سے خارج ہے. تو امام کائنات کے گھر کو مخاطب کیا گیا، تو اس گھر کے اندر رہنے والی عورتوں کی شان کیسی تھی، ان کی عظمت کیسی تھی. تو یہی ان کے لیے کافی ہے کہ ان کی شان میں رب کا قرآن نازل ہوا. اللہ نے اس گھر کو مخاطب کیا تو اس گھر کے اندر رہنے والی عورتوں کی شان کتنی ہوگی کہ امی عائشہ کی شان کا کیا کہنا، امی جویریہ کی شان کا کیا کہنا، امی حفصہ کی شان کا کیا کہنا، امی زینب کی شان کا کیا کہنا، امی ام حبیبہ کی شان کا کیا کہنا، امی ام سلمہ کی شان کا کیا کہنا، امی ام میمونہ کی شان کا کیا کہنا رضی اللہ عنہما. اور دوستو ان ماؤں میں سے ایک ماں کی بات سناتا ہوں جس کا نام امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہر اس گھر کو مخاطب کیا گیا، ان میں سے ایک ماں کی بات بتلاتا ہوں کہ اس ماں کی شان سنو کہ جن کو اللہ نے مخاطب کر کے پردے کا حکم دیا. کہ امی عائشہ کی شان کا کیا کہنا، ذرا غور سے سن لو. آج کالی زبانوں والے امی عائشہ کے اوپر طعن کرتے ہیں. ارے جس کی شان کے اوپر رب کا قرآن نازل ہوا، یوسف علیہ السلام کے اوپر جب تہمت لگائی گئی تو ایک مرد نے گواہی دی. جب وقت کے ولی ابن جریج کے اوپر تہمت لگوائی گئی تو اللہ نے ماں کی گود میں سے ایک بچے کو بلوا کر گواہی دی. اور دوستو یاد رکھو جب میری اور تیری ماں کے اوپر تہمت لگی تو رب کا قرآن خود نازل ہوا. اللہ نے قرآن کو نازل کر کے فرما دیا کہ میری عائشہ پاک دامنہ ہے. اور کون امی عائشہ؟ غور سے سنو ذرا، کون امی عائشہ؟ ارے جس کا گھر جنتی. کون امی عائشہ؟ جس کا گھر جنتی. کون امی عائشہ؟ جس کے گھر کی چھت جنتی. کون امی عائشہ؟ جس کے گھر کا صحن جنتی. ارے کون امی عائشہ؟ جس کے گھر کی بنیادیں جنتی. کون امی عائشہ؟ جس کے گھر کا دروازہ جنتی. ارے کون امی عائشہ؟ ارے جس کا سب گھر جنتی. کون امی عائشہ؟ جس کے گھر کے صحن کے اندر امام الانبیاء دفن ہوئے. کون امی عائشہ؟ جس کے گھر کے صحن کے اندر اشرف الانبیاء دفن ہوئے. کون امی عائشہ؟ جس کے گھر کے صحن کے اندر اس امت کا صدیق دفن ہوا. کون امی عائشہ؟ جس کے گھر کے صحن کے اندر اس امت کا فاروق دفن ہوا. جس کے بارے میں امام کائنات نے کہا اور لوگوں یاد رکھو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. ارے کون امی عائشہ؟ جس کی شان کے اندر رب کا قرآن نازل ہوا. کون امی عائشہ؟ ارے جب نبی کی بغل میں سوتی جبریل قرآن لے کے آتے. کون امی عائشہ؟ جس کی شان کے اندر رب کا قرآن نازل ہوا. کون امی عائشہ؟ جس کی گواہی رب کے قرآن نے دی. کون امی عائشہ؟ ارے لوگوں یاد رکھو اما عائشہ کا احسان یاد رکھو. کون امی عائشہ؟ جس کی بدولت ہم کو تیمم کا حکم دیا گیا. وہ امی عائشہ. امی عائشہ کا گھر جنت کے اندر ہے. امی عائشہ کے قدموں کے تلے جنت ہے. ارے جس کو جنت نے خود طلب کیا وہ امی عائشہ کی بات کرتا ہوں. دوستو یاد رکھو
زندہ رہنے چاہتے ہو تو دلیل کے ساتھ زندہ رہو، اگر مرنا چاہتے ہو تو دلیل کے ساتھ مرو۔ امام کائنات نے کیا کہا؟ ما بین بیتی و ممبری، ما بین بیتی و ممبری روزۃ من ریاض الجنہ۔ اور دوستو امی عائشہ کا گھر جنت میں ہے، اس گھر کو رب نے مخاطب کر کے کہا یا ایھا النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المومنین، اے نبی حکم دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہاں تک بات رہتی تو ٹھیک تھی کہ نبی ان عورتوں کو حکم دے دیں جو گھر سے باہر نکلتی ہیں تو لمبی چادر اوڑھ دیا کریں۔ اور دوستو قرآن کے جو اگلے لفظ ہیں وہ غور طلب ہے، اس کے اوپر غور کیا کرو۔ اللہ نے کیا کہا؟ ذالک ادنی ان یعرفن، جب یہ گھر سے پردہ کر کے نکلے گی تو یہ پہچانی نہ جائیں گی۔ یہ قرآن کا لفظ ہے، ذالک ادنی ان یعرفن، جب پردہ کرے گی تو تب بھی نہ پہچانی جائے گی، جب بے پردہ باہر نکلے گی تو چہرہ کھلا چھوڑ کر باہر نکلے گی، وہ پہچانی جائے گی یہ فلاں کی بہن ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بیوی ہے۔ وہ اللہ کی بندیوں قرآن کی مخالفت کرتی ہو، قرآن تو کہتا ہے ذالک ادنی ان یعرفن کہ تم پہچانی نہ جاؤ گی۔ پہچانی تو تب نہ جاؤ گی جب پردہ گھر سے کر کے نکلو گی۔ امام کائنات کہتے ہیں جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے بے پردہ تو شیطان اس کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، پھر اس کو خوبصورت کر کے لوگوں کو دکھلاتا ہے، یہاں سے فتنہ شروع ہوتا ہے۔ میں ایک بات آپ کو سناتا ہوں اس اللہ کی بندی کی جس نے امام کائنات کی پوری حدیث کو نہیں سنا، پوری حدیث میں سے ایک لفظ سنا۔ پھر ان وقت کے ولیوں کی بات بتلاتا ہوں جنہوں نے پورا قرآن نہیں سنا، قرآن کی ایک آیت سنی صرف، اور ان کے دل پہ اثر کر گئی۔ اور آج ہم پورا قرآن سنتے ہیں، پورا قرآن پڑھتے ہیں، لیکن سنتے بھی ہیں ایک رسم کے طور پر، نبی کا فرمان سنتے ہیں ایک رسم کے طور پر، لیکن قرآن سنا لیکن دل کے اوپر اثر نہ کر سکا، نبی کا فرمان سنا لیکن دل پہ اثر نہ کر سکا۔ آؤ یہ وقت کا ولی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، امیر المومنین یہودیوں نے ایک سازش چلی ہے کہ ہم ایک ایسے راستے سے گزرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہودن لڑکیاں کھڑی کی گئی ہیں کہ وہ ناچیں گی گائیں گی کہ مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ خراب ہو۔ تو امیر المومنین کیا کیا جائے؟ امیر المومنین کو لمبا چوڑا خط نہیں لکھا، کوئی لمبی چوڑی وصیتیں نہیں لکھی، کہا جب میرا خط پہنچے ساری فوج کو اکٹھا کر کے ان کو خط سنا دیا جائے۔ تو اللہ کے بندوں صحابہ موجود تھے، تابعین موجود تھے، سعد بن ابی وقاص نے سب کو اکٹھا کر کے امیر المومنین کا خط سنا دیا۔ اور اب جب خط سن لیا تو سب کی نظریں نیچے ہیں، اس بستی سے گزر رہی ہیں، یہودی لڑکیاں ناچ رہی ہیں، وہ گا رہی ہیں، سب نے نظریں نیچی رکھی ہوئی ہیں، وہ گزر رہے ہیں۔ مورخین بھی لکھتے ہیں، مفسرین بھی لکھتے ہیں، جب آخری اللہ والا گزرنے لگا ایک یہودن لڑکی نے چھت سے چھلانگ لگائی، وہ نیچے آ کر کہنے لگی او اللہ کے بندو کیا تمہاری آنکھیں نہیں ہیں؟ تم اندھے ہو؟ ہم نے ناچ ناچ کر برا حال کر لیا اور تم میں سے کسی نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے ہم اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں، ایک آیت سنی، صرف ایک آیت، کہتے اللہ کا قرآن سن کے آئے۔ وہ کہتی کیا سن کے آئے ہو؟ کہتے اللہ نے کہا قرآن کے اندر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم فروجہم ذالک ازکیٰ، ہم اللہ کا قرآن سن کے ہیں۔ قل للمؤمنین، کہہ دیجئے ان مومنوں سے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے یہی پاکیزگی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ہم اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں 500 یہودن لڑکیاں یہ آئے سن کے کعبہ کے رب کی قسم وہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ مسلمان تھا جس کے دل کے اوپر رب کا قرآن اثر کرتا تھا۔ آج بھی کسی مومن کو جب قرآن کی آیات کان میں پڑھتی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، جو مومن ہے۔ لیکن آج ہمارے معاملے الٹ ہو چکے ہیں، ہم پورا قرآن سنتے ہیں لیکن دل پہ اثر نہیں کرتے۔ آؤ یہ حیدرآباد کا علاقہ ہے، ہندوستان ملک ہے، نواب صدیق حسن بھوپالی رحمہ اللہ وقت کا محدث ہے۔ ہر ایک نواب زادی سے شادی ہو گئی، رئیس زادی سے شادی ہو گئی، جو بے پردہ رہتی تھی اس کو اپنی دولت کے اوپر غرور تھا، گھمنڈ تھا۔ تو نواب صدیق حسن بھوپالی اسی طرح ایک دن بیٹھ کے اپنے شاگردوں کو حدیث کی تعلیم دے رہے تھے۔ حدیث پڑھاتے پڑھاتے امام کائنات کا ایک لفظ آ گیا، وہ لفظ دیوس کا تھا۔ شاگردوں نے پوچھا استاد یہ دیوس کس کو کہتے ہیں؟
تو نواب صدیق حسن بھوپالی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب صبح میں اور میری بیگم گھر سے سیر کرنے کے لیے باہر نکلے تو مجھے صبح آ کے پوچھنا، میں بتاؤں گا دیوس کس کو کہتے ہیں۔ دوستو غور سے سنو، تو شاگردوں سے وعدہ کر لیا، شاگرد صبح گئے تو دیکھا نواب صاحب ایک گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور نوابزادی ایک گھوڑے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ پوچھا استاد جی کل آپ نے وعدہ کیا تھا میں دیوس کا مطلب بتلاؤں گا، استاد جی دیوس کس کو کہتے ہیں؟ جاؤ جا کے کتابیں پڑھ کر دیکھو۔ نواب صدیق حسن بھوپالی نے اپنی رئیس زادہ بیوی کی طرف اس طرح نگاہ کی اور کہتے ہیں امام کائنات کہتے ہیں کہ وہ آدمی دیوس ہے، وہ بغیرت ہے جو اپنے گھر کے اندر بے پردگی کو برداشت کرتا ہے۔ شاگردوں نے جب یہ مطلب سنا تو چلے گئے، تو کہا بیگم چلو سیر کے لیے چلے۔ اللہ کی قسم وہ زیب النساء تیری قبر کے اوپر اللہ لاکھوں رحمتیں کرے، پوری حدیث نہیں سنی، امام کائنات کا پورا فرمان نہیں سنا، ایک دیوس کا لفظ سنا۔ جب تاریخ کی کتابیں پڑھ کر دیکھو، وہ زیب النساء جب تک زندہ رہی کسی نے اس کا چہرہ پہ پڑتا چہرہ نہیں دیکھا۔ ایک لفظ زیب النساء کے دل پہ اثر کر گیا۔ اور آج قرآن بھی پڑھتے ہیں، نبی کا فرمان پڑھتے ہیں، لیکن دل پہ اثر نہیں کرتا۔ کیا نبی کا فرمان نہیں سنا؟ چہروں کے اوپر سنت کے مطابق داڑھی رکھو، لیکن دل پہ اثر نہ کر سکا۔ امام کائنات کا فرمان نہیں سنا کہ لوگوں نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن دل کے اوپر اثر نہ کر سکا۔ نبی کا فرمان سنا، رب کا قرآن سنا، لیکن دل پہ اثر نہ کر سکا۔ ہر صحابہ اکرام نے نبی کی بات سنی، کعبہ کے رب کی قسم ہر جان کی قربانی دے دی، بچے ذبح کرا لیے، لیکن نبی کا فرمان نہیں چھوڑا۔ ہر امام کائنات نے فرمایا ہر چہرے کے اوپر سنت کے مطابق داڑھی رکھو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کی داڑھی نہ تھی، عمر کی داڑھی نہ تھی، عثمان کی داڑھی نہ تھی، اور علی کی داڑھی نہ تھی، اور ابو ذر غفاری کی داڑھی نہ تھی، سلمان فارسی کی داڑھی نہ تھی؟ ارے غور کرو، صحابہ کرام کی داڑیاں تھی، نبی کا فرمان سنا تھا، لیکن نبی کے فرمان کو سینے سے لگا لیا۔ ارے ان صحابہ کرام کی داڑیاں تھی، تابعین کی داڑیاں تھی، تبع تابعین کی داڑیاں تھی، کیا امام ابو حنیفہ کی داڑھی نہ تھی، امام مالک کی داڑھی نہ تھی، امام شافعی کی داڑھی نہ تھی، امام احمد بن حنبل کی داڑھی نہ تھی، امام بخاری کی داڑھی نہ تھی، امام مسلم کی داڑھی نہ تھی، امام نسائی کی داڑھی نہ تھی، امام ابن ماجہ کی داڑھی نہ تھی، امام ابن حبان کی داڑھی نہ تھی، امام ابن خزامہ کی داڑھی نہ تھی، امام ابن جوزی کی داڑھی نہ تھی، اور علی بن عثمان حجویری کی داڑھی نہ تھی، اور پیر عبد القادر کی جلانی داڑھی نہ تھی، اور ان کی داڑیاں تھی۔ کیا تھا ان کے اندر؟ دل اللہ کا خوف تھا، قرآن سنتے تھے، نبی کا فرمان سنتے تھے۔ اللہ کی قسم سب چیزوں کو چھوڑ دیا، قرآن کو اور نبی کے فرمان کو سینے سے لگا دیا، ان کے دل پہ اثر کیا۔ آج ہمارا دل سخت ہو چکا ہے۔ آؤ یہ لاہور کا علاقہ ہے، انگریز کی حکومت ہے، یہ بھی ایک اللہ کی بندی تھی۔ انگریز نے آرڈر کر دیا کہ جن لوگوں نے ختم نبوت میں حصہ لیا اس کو گولی مار دی جائے، گولی کا آرڈر دے دیا۔ گھر سے ایک بوڑھا چلا، بوڑھا شخص چلا، اس کی بہو کہنے لگی ابا جی کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں بیٹی عمر کا آخری حصہ ہے، نبی کی ختم نبوت میں حصہ ڈالنے جا رہا ہوں۔ کہا یہ میرا 3-4 سال کا بیٹا ہے، اس کو بھی ساتھ لے جائے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی بندی گولی کا آرڈر ہے، انگریز نے گولی کا آرڈر کر دیا ہے۔ کہتی ابا جان میں نے رب سے نیت کی تھی میرے بیٹے کو ساتھ لے جائیں، اس کو کندھے کے اوپر بٹھا لے، جب آپ کہیں گے ختم نبوت یہ آگے سے جواب دے گا۔ وہ کہتی یہ معصوم کیا جواب دے گا؟ وہ سسر اس کا کہتا ہے یہ کیا جواب دے گا؟ کہتی ابا جان اس کو کندھوں کے اوپر بٹھا لو۔ اس بوڑھے نے اپنے پوتے کو کندھوں کے اوپر بٹھا لیا اور جلوس میں لے کے چلا گیا۔ ان لوگوں نے کہا تیری مت ماری گئی، اور ادھر گولی کا آرڈر ہے، تو 3-4 سال کا معصوم لے کے آ گیا۔ ارے گولی چلی، ادھر دادا نعرے لگا رہا ہے نبی کی ختم نبوت، کعبہ کے رب کی قسم وہ 3-4 سال کا بیٹا، وہ وقت کی ولیہ تھی ماں، جس ماں نے کہا میرے بیٹے کو لے جاؤ، اس ماں نے ایک لفظ کھلا دیا تھا، جب کو کہتا ختم نبوت وہ بچہ کہتا زندہ باد، وہ ماں نے سکھلا دیا تھا، وہ وقت کی ولی تھی۔ میں تو کہتا ہوں اللہ پوچھے گا روز قیامت وہ عورت کدھر ہے، وہ وقت کی ولیہ کدھر ہے جس نے 3-4 سال کا بیٹا میرے نبی کی ختم نبوت پر قربان کر دیا۔ اور انگریز لکھتا ہے، انگریز نے لکھا ہے یہ واقعہ کہ میں نے جب اس بچے کو ایک بوڑھے کے کندھوں پر دیکھا تو میرا دل ہل گیا، پھر ایک گولی آئی، کہتا میں نے دیکھا اس بچے کے معصوم جگر میں لگی آگ پار کر گئی۔ وقت کی ولیہ تھی یہ۔ آؤ ایک رات کی دلہن کی بات سناتا ہوں، یہ بھی وقت کی ولیہ ہے، صحابیہ ہے۔ اللہ کے نبی کو پیغام دیا گیا، اللہ کے نبی حنزلہ کی لاش نظر نہیں آ رہی، امام کائنات کیا کہتے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، حنزلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، جاؤ پوچھو اس کی بیوی سے کیا ماجرا ہوا۔
تو صحابی گھر میں گئے، جا کر پوچھا، وہ اللہ کی بندی کہتی ہے آج ہماری سہاگ رات تھی، ہم نے سہاگ رات منائی، حنزلہ غسل جنابت کرنا بھول گئے کیونکہ امام کائنات نے اعلان کر دیا اور لوگوں جہاد میں آ جاؤ۔ حنزلہ جلدی اٹھے کہ کہیں نبی کی حکم دھولی نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اور لوگوں میرے نبی کی مخالفت نہ کرنا، میرے نبی کی حکم دھولی نہ کرنا۔ حنزلہ کو پتا تھا اگر لیٹ ہو گیا حکم دھولی ہو جائے گی، ارے غسل جنابت کرنا بھول گئے، میدان جنگ میں پہنچے، وہ شہید ہو گئے، اور ان کی عظمت دیکھو، ان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ وہ بھی ایک اللہ کی بندی تھی، خامد کو روکا نہیں کہ ہماری سہاگ رات ہے، آج پہلا دن ہے اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ آواز دے گی وہ ایک رات کی دلہن کدھر ہے؟ ارے وہ بھی تو عورت تھی، وہ بھی تو اللہ کی بندی تھی۔ ان لوگوں کو نبی سے محبت تھی، ہم نے قرآن سنا، نبی کا فرمان سنا، لیکن آج کل کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، قبروں میں جا پڑے، لیکن ہم مومن نہ بن سکے، ہمارے دلوں کے اوپر قرآن نے اثر کیا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نبی سے محبت بڑی ہے، نبی سے عشق بڑا ہے، اور داڑھی رکھ لو، ارے ابھی وقت نہیں آیا، اور تم جھوٹ بولتے ہو، میں نے تو کہا ہے کہ یہ جھوٹی محبت ہے، اس کے اندر کوئی پختگی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، ہمارے گھر کے اندر نبی کا فرمان پڑھا جاتا ہے۔ میں نے دعوے سے کہا جب نبی کا فرمان پڑھا جائے گا، اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا، اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے، اللہ زحمت کبھی نازل نہیں کرے گا۔ ارے جو عورت رب کے قرآن پر یقین رکھتی ہے، اس عورت کو پتا ہے میرا بیٹا قبر میں کام نہیں آئے گا، میری بیٹی قبر میں کام نہیں آئے گی، اس عورت کو پتا ہے وہ کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی، وہ بیٹے پہ سختی کرے گی، وہ بیٹی پہ سختی کرے گی۔ میرا بیٹا سنت کے مطابق چہرے پہ داڑھی رکھو، میں دعوے سے کہتا ہوں وہ اللہ کی بندی سمجھوتا نہیں کر سکتی، وہ خاوند کو بولے گی چہرے کے اوپر داڑھی رکھو، آخرت کی فکر کرو۔ ہر ایک کچھ مائیں تھی جو صبح اٹھتی تھی، ہر ایک قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اس کی بیٹی اٹھتی تھی، اس کا بیٹا اٹھتا تھا، آج تو اسی کی بیٹی اٹھے گی جس کی ماں صبح فجر کا ٹائم اٹھتی ہے، ارے بیٹا بھی اسی کا اٹھے گا جو باپ خود فجر کا ٹائم اٹھتا ہے۔ آج تو مائیں بڑے فخر سے کہتی ہیں، میں نے خود سنا ہے رات کو بیٹی لیٹ سوئی تھی صبح اٹھایا نہیں، فخر سے کہتے ہیں۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں میں بچوں کو ٹیلی ویژن لگا کر دیکھ دیتی ہوں، خود گھر کے کام کر لیتی ہوں۔ ہرے اللہ کی بندیوں، تم نے بھی پڑھا، ہم نے بھی پڑھا، آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ ارے جب بچوں کو گود میں لے کر ٹیلی ویژن دیکھے گی، کنجریوں کے گیت سنے گی، پھر ایک وقت آئے گا جب تو روئے گی، مسلح ڈال کے اللہ کے آگے روئے گی، اللہ میری بیٹی کی نظروں میں حیا پیدا کر دے، اے اللہ میرے بیٹی کی نظروں میں حیا پیدا کر دے۔ ارے جب ان کی تربیت کی ضرورت تھی، ارے تم نے عیش و عشرت میں زندگی گزار دی، لیکن اللہ کے نبی کے فرمان کو سینے سے لگایا۔ وہ ایک وقت تھا جب ماں خود اٹھتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، بیٹی کو اٹھاتی تھی، ارے باپ خود اٹھتا تھا، وہ کہتا میرا بیٹا اٹھ چلو مسجد میں چلے۔ آج باپ مسجد میں جاتا نہیں، اس کا بیٹا کہاں جائے گا؟ اے اللہ وہ ماں کہاں چلی گئی؟ ارے وہ بھی تو ایک ماں تھی جس نے طارق بن زیاد کو دودھ پلایا، وہ بھی تو ایک ماں تھی جس نے سلطان ٹیپو کو دودھ پلایا، ارے وہ بھی تو ایک ماں تھی جس نے صلاح الدین ایوبی کو دودھ پلایا، اور یہ بھی تو ایک ماں ہے جو گھر کے کام کاج کرتی ہے، چکی کو پراٹھا پیستی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اللہ نے حسن و حسنین عطا کر دیے۔ یہ بھی ایک ماں تھی، یہ بھی وقت کی ولی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اللہ نے حسن و حسنین عطا کر دیے۔ آج ہمارے لات کیا ہے؟ ہم اللہ کا قرآن سنتے ہیں۔ سنو میری بات غور سے ذرا، ماں فخر الدین رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر ماں صوم و صلات کی پابند ہو، عقیدہ توحید ہو، ایک جگہ پر بیٹھ کر اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، وہ لکھتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر جا کے پڑھ کر دیکھو، اور ایک جگہ پر وقت کے 70 ولی بیٹھے ہوں، اللہ تعالیٰ 70 ولیوں سے پہلے ماں کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کیا ہوگا؟ بڑے فخر سے کہتے ہو گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور گھر میں حدیث پڑھی جاتی ہے، اور جب قرآن ہمارے اوپر عمل نہیں ہوگا، قرآن تو کہتا ہے مجھے نافذ کرو، نبی کا فرمان کہتا ہے مجھے نافذ کرو۔ ہر مسلمانوں غور سے سنو، آج اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے، وہ باپ سے ڈھونڈ کے لاتا ہے کہ میرا باپ فوت ہو گیا، میں نے اس کو غسل دلانا ہے۔ ارے کسی کی ماں فوت ہو جائے، ارے اس کی بیٹی باہر جاتی ہے، کوئی ایسی عورت کا پتہ کرو جو میری ماں کو غسل دے۔ ارے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ارے باپ نے بیٹے کی تربیت نہیں کی، ماں نے بیٹی کی تربیت نہیں کی۔ ہر ایک وقت آئے گا جب یہ آدمی ڈھونڈیں گے کہ باپ تو فوت ہو گیا، ارے میں جنازہ کس طرح پڑھوں، کفن کس طرح دوں، ارے قبر کے اندر داخل کس طرح کروں۔ ہمارے گھروں کے اندر یہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم کی چیز ہوگی، جائیداد بناؤ، زیور بناؤ۔ جب زکوٰۃ کی باری آتی پھر پہنچے شیخ صاحب کوئی مسئلہ بتائیں، زکوٰۃ کی قسطیں نہیں ہو جاتی؟
اللہ کے راستوں میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اور عطا کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظتیں بھی کرے گا. محبت رسول پہ بات کر رہا تھا. آؤ میں ایک وقت کے ولی کی بات بتاتا ہوں. یہ بھی ہماری طرح انسان تھے, ماں کے پیٹوں سے باہر آئے تھے. یہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں تھی. یہ 3 ہجری کا واقعہ ہے, جنگ احد کا میدان ہے. اللہ کے نبی نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے. ہمیں تو 5-7 صحابیوں کے علاوہ کسی صحابی کا نام نہیں آتا. میں جدہ میں گیا ہوا تھا, عورتیں بیٹھی ہوئی تھی, میں نے 500 ریال نکال کے رکھ دیا. میں نے اپنی بہن کو بولا جاؤ ان کو کہو جا کے امہات المومنین کے پورے نام مجھے بتلا دیں. ہمیں ماؤں کے نام ہی نہیں آتے. ختیجہ عائشہ بس 2-3 نام پڑھ لیے, باقی کا نام کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ میدان احد ہے, نبی کا خیمہ لگا ہوا ہے, صحابہ کرام موجود ہیں, اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے. تو امام کائنات کہتے ہیں میں محمد اس کو یہ تلوار دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے سے یہ وعدہ کر لے کہ میرے خیمہ کے بعد وہ پہرا دے گا, اور جب تک اس کا سانس آ جا رہا ہے وہ پہرا دیتا رہے گا, جب تک اس کی زندگی کے اثرات باقی ہیں وہ خیمے کے باہر پہرا دیتا رہے گا. مورخین لکھتے ہیں اور محدثین بھی لکھتے ہیں, ایک لاغر سا صحابی اٹھا, کمزور سا صحابی اٹھا, کہا اللہ کے نبی مجھے تلوار دے دے, میں وعدہ کرتا ہوں جب تک میرے جسم کے اندر جان ہے میں خیمے کے اوپر پہرا دیتا رہوں گا. اللہ کے نبی نے دیکھا یہ کمزور جوان ہے, لاغر جوان ہے, کہا نیچے بیٹھ جاؤ. دوسری مرتبہ کہا کون ہے جو میرے اس تلوار کا حق ادا کرے اور مجھ سے وعدہ کرے جب تک اس کا سانس آ جا رہا ہے وہ پہرا دیتے رہے گا. ارے پھر وہ صحابی اٹھا, ارے یاد رکھو پھر وہ صحابی اٹھا, کہا اللہ کے نبی یہ تلوار مجھ کو دے دے, میں وعدہ کرتا ہوں جب تک میری سانس آ جا رہی ہے میں آپ کے خیمے پر پہرا دیتا رہوں گا. اور ان لوگوں سے نبی سے محبت کی تھی. آؤ میں تمہیں بتاؤں جن لوگوں نے نبی سے محبت کی اور محبت کا حق ادا کر دیا, اور ہم نے محبت کا حق کیا ادا کیا, غور سے سنو ذرا. تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا میں محمد اس کو تلوار دوں گا جو اس تلوار کا حق ادا کر دے اور مجھ سے وعدہ کرے کہ جب تک اس کی سانس آ جا رہی ہے خیمے کے باہر پہرا دے گا. وہ صحابی پھر اٹھا. ارے وہ صحابی کون تھے؟ وہ زیاد بن سکن تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی کا تلوار دے دی. کفار کا سارا زور تھا نبی کے خیمے کی طرف تھا. ارے وہ صحابی پہرا دیتا رہا, زخم پہ زخم لگتے رہے. حضرت طلحہ کہتے ہیں جب 72 زخم لگ گئے وہ صحابی نیچے گر گئے, وہ بے ہوش ہو گئے. ہم ان کو پکڑ کر زخمیوں میں لے آئے. جب تھوڑی آنکھیں کھلی اور پوچھا مجھے کہاں لے کے آئے ہو؟ اور غور کرو مسلمانوں اور مومنوں, غور کرو ذرا. اس نے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی جب تک سانس آ جا رہی ہے میں خیمے کے اوپر پہرا دوں گا. اور پوچھا میں کدھر آ گیا ہوں؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ زخمی ہو چکے ہیں, آپ بے ہوش ہیں. کہتے ہیں نہ میں نے نبی سے وعدہ کیا تھا میری سانس آ جا رہی ہے مجھے نبی کے خیمے پہ لے کے جاؤ. اور کہتے ہیں اللہ والے تیرا خون بڑا بہہ چکا ہے, ارے بے ہوش ہو گئے ہو. کہتے ہیں نہیں مجھے نبی کے خیمے پہ لے کے چلو. طلحہ کہتے ہیں میں اس کو نبی کے خیمے پہ لے کے آ گیا. باس کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے. اللہ کی قسم, اور مورخین لکھتے ہیں 93 زخم لگے. جب صحابی کو آخری زخم لگا وہ چیخ نکلی, وہ نیچے گر گئے. اللہ کے نبی نے سنا کہ یہ کس کی چیخ ہے. اللہ کے نبی جلدی سے باہر آئے تو دیکھا زیاد بن سکر رضی اللہ عنہ گرے پڑے ہوئے ننگی زمین پر امام کائنات بیٹھ گئے. اور مسلمان غور کرو ذرا, ہر نبی کی گود ہے اور زیاد بن سکن کا سر ہے. ارے گود نبی کی ہے, سر صحابی کا ہے. ایسے آنکھیں کھولی, امام کائنات نے دیکھا جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جس کے اوپر نیزہ نہیں لگا, اور جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جس کے اوپر تلوار نہیں لگی. ارے جب زیاد نے آنکھیں کھولی تو دیکھو نبی کا چہرہ سامنے نظر آ گیا. تو زیاد کہتا اللہ کے نبی آپ نے روزے قیامت گواہی دینی ہے. میں نے وعدہ کیا تھا جب تک میری سانس آ جا رہی ہے میں خیمے سے نہیں اٹھوں گا. اللہ کے نبی آپ گواہ رہو. زیاد بن سکن کی روح پرواز کر گئی. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے جو آنسو گر رہے ہیں وہ زیاد کے چہرے پہ گر رہے ہیں. اگلے لفاظ غور سے سنو, صحابہ رو رہے ہیں, سب کی آنکھوں میں آنسو ہے, امام کائنات رو رہے ہیں. اور کہتے ہیں صحابیوں غور سے سنو ذرا, ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے, آ کر مجھے کہتے ہیں اللہ نے سب پردوں کو اٹھا دیا, جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا کہ زیاد بن سکن کی روح کا استقبال کیا جائے. اللہ نے اس لیے قرآن میں کہا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ, اور لوگوں ایمان اس طرح لے کے آؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ لے کے آئے. ہمارا مان کیا ہے؟ کہتے ہو نبی سے محبت پڑی ہے, گھر کے اندر پردہ, کنجریوں کے گیت اور فلمیں چل رہی ہیں, کہتے گھروں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے. ارے جھوٹ بولتا ہے مسلمان. آج ہمارا کردار دیکھ کر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا. کہتے ہیں مسلمان کیا کام نہیں کرتے. ارے وہ صحابہ کرام تھے
میں پڑھ رہا تھا ادھر تاریخ کی کتابوں کے اندر، صحیح صاحب غور سے سننا ذرا، مکے کے یہودی جب تاجر تجارت کرنے شام میں جاتے تھے، سب کو پتہ ہے 3-4 ماہ کا راستہ ہے، پیدل چلتے تھے، اپنی جوان لڑکیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے جاتے تھے کہ آپ ہماری عزتوں کی حفاظت کریں، وہ مسلمان تھے۔ سعد بن ابی وقاص کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا، یہ وقت کا ولی تھا، صحابی تھا، راستے میں دریا آ گیا تو آسمان کی طرف چہرہ کر کے، اللہ تو میری نیت کو جانتا ہے، راستے میں دریا ہے، سامنے دشمن ہے، اپنی فوج کو آرڈر کر دیا گھوڑے دریا میں ڈال دو۔ سب صحابی کہتے ہیں ہم گھوڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کرتے جا رہے تھے، ہمارے گھوڑوں کے جو پیٹ تھے وہ بھی پانی سے بھیگے نہ، ہم نے دریا پار کر لیا، سب چلے گئے۔ ایک صحابی نے اپنے پانی پینے والا پیالہ دریا میں پھینک دیا، کہا اللہ سعد بن ابی وقاص کو کہ میرا تو پیالہ گر گیا۔ تو سعد بن ابی وقاص نے صرف اللہ کو پکارا، سر سجدے میں رکھ لیا، کہا اللہ میں نے تو تیرے اوپر بھروسہ کیا تھا، میری نیت کو تو جانتا تھا، اس آدمی کا نقصان کیوں ہو گیا؟ راوی لکھتا ہے پانی نیچے بہ رہا تھا، پیالہ اوپر آ رہا تھا۔ یہ وقت کے ولی تھے، یہ پہاڑوں سے بھی جا کے ٹکر لیتے تھے، اور اللہ کی قسم میں نے پڑھا ہے کہ جب سعد بن ابی وقاص نے اشارہ کیا تو پہاڑ 2 راستوں میں تبدیل ہو گیا۔ یہ وقت کے ولی تھے۔ آج ہم نے نبی سے محبت کیا کی ہے؟ گھروں کے اندر بے پردگی عام ہے، اور نام نہاد مفتی کہتے ہیں جب پردے کا حکم نازل ہو گیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی جب مکہ میں جاتی تو چہرے سے پردہ اٹھا لیتی، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے جب آگے سے مرد آتے تو چہرے کا پر پردہ گرا لیتی۔ اور ایک روایت لے کے آؤ جب پردے کا حکم نازل ہو گیا، کسی صحابیہ عورت کا کسی نے چہرہ دیکھا ہو، کسی تابعین میں سے اور کسی تبع تابعین میں سے کسی کا چہرہ دیکھا ہو کہ کسی نے چہرہ ننگا چھوڑا ہو؟ آج دل کی باتیں کرتے ہو، وہ قرآن کی مخالفت، نبی کے فرمان کی مخالفت، تو کہتے ہو حضرت صاحب دعا کرو ہمارے گھر میں بیماری آ گئی ہے۔ وہ اللہ کے بندہ غور سے کرو، اللہ نے تو قرآن میں وعدہ کیا ہے، ہم نے قرآن کے اندر مومنوں کے لیے شفا نازل کر دی، اس کے اندر شفا ہے، جو مومن اس کو اللہ کے خوف سے پڑھے گا اللہ اس کو شفا عطا کرے گا۔ وما علینا بلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔